5 IPPs نے قومی مفاد کو ترجیح دی اور ذاتی مفاد کو انہوں نے اپنے قربان کیا. بجلی کی جو خریداری کے جو معاہدے ہیں آج کے بعد جو ان 5 IPPs کے ٹیک اور پے نہیں بلکہ ٹیک اینڈ پے یہ ختم کر دیا گیا. وفاقی کابینہ نے IPP سے معاہدے ختم کرنے کا آغاز کر دیا. وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں 5 IPP سے ٹیک اینڈ پے معاہدہ ختم کر دیا. بجلی صارفین کو سالانہ 60 اور ملکی خزانے کو 411 ارب کی بچت ہوگی. 5 IPPs نے قومی مفاد کو ترجیح دیتے ہوئے ذاتی مفاد کو قربان کیا. تمام IPP سے معاہدوں پر نظر ثانی کر کے بجلی ٹیرف میں کمی کریں گے. دودھ اور شہد کی نہریں بہنے کا دعویٰ ہم نے نہیں کیا. مسائل اب بھی ہیں. آہستہ آہستہ بہتری آ رہی ہے. اللہ کا شکر ہے ملک کی معیشت استحکام کی طرف بڑھ رہی ہے. اوور آل جو ایویژن ہے یا لیکیج ہے اس کلوز ٹو 7 ٹریلین روپیز. اب اس میں سے اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 50% آف دیٹ از سیلز ٹیکس ایویژن. یہ جو 3.4 ٹریلین کی بات ہو رہی ہے رفلی 50% آف دیٹ از ان دس کیٹیگری. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ٹیکس چوروں کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا. ٹیکس چوری میں ملوث سیکٹرز کی تفصیلات شیئر کر دی. کہا پاکستان میں سالانہ ٹیکس کی چوری 7 ارب کے آس پاس ہے. صرف سیلز ٹیکس کی مد میں 3400 ارب کی چوری ہو رہی ہے. ٹیکسوں کا سارا بوجھ تنخواہ دار طبقے پر ہے. کچھ بھی ہو جائے ٹیکس فراڈ کی روک تھام کریں گے. معیشت میں ٹیکسوں کا حصہ 13.5% تک پہنچانا چاہتے ہیں. چیئرمین FBR ارشد لنگڑیال نے بتایا سٹیل سیکٹر میں 39 ارب روپے کا ٹیکس فراڈ ہے. سٹیل سیکٹر میں جھوٹ اور فراڈ نہیں چلنے دیں گے. خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال پر گرینڈ جرگہ. وزیر اعلیٰ KP کی دعوت پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور گورنر KP فیصل کریم کنڈی کی شرکت. علی امین گنڈا پور نے کہا عوام کے جان و مال کا تحفظ ہماری اولین ذمہ داری اور ترجیح ہے. کسی بھی مسئلے کا حل تصادم یا تشدد نہیں مذاکرات سے ہی ممکن ہے. امید ہے جرگے کے ذریعے مسئلے کے پرامن حل کے لیے راستہ نکالنے میں کامیاب ہوں گے. گورنر فیصل کریم کنڈی بولے سیاسی اختلافات موجود مگر صوبے کا امن اور عوام کی خوشحالی ترجیحات ہیں. جو لوگ آئین اور قانون کو تسلیم کرتے ہیں ان سے مذاکرات کرنے چاہیے. پاکستان میں بجلی کی قیمت اس کی لاگت سے زیادہ ہے. بجلی کی 20% سبسڈی عوام سے وصول کی جا رہی ہے. موجودہ معاشی ترقی کی شرح غربت میں کمی کی صلاحیت نہیں رکھتی. عالمی بینک نے پاکستانی معیشت پر ڈیولپمنٹ اپ ڈیٹ رپورٹ جاری کر دی. کہا آبادی بڑھنے کی شرح بھی معاشی ترقی کی شرح سے زیادہ ہے. غربت کی شرح 40.2% سے بڑھ کر 40.5% ہو گئی. رواں مالی سال GDP گروتھ 2.8%. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ GDP کا 0.6%. مالیاتی خسارہ 7.6% اور قرضوں کا حجم GDP کا 73.7% رہ سکتا ہے. پاکستان کی معاشی صورتحال بتدریج بہتر ہو رہی ہے. مہنگائی میں نمایاں کمی اور ذخائر میں اضافہ ہوا ہے. پالیسی سازی پر اعتماد معاشی ترقی اور افراط زر میں نمایاں کمی آ رہی ہے. IMF کی نمائندہ برائے پاکستان ایسٹر پیریز روئس کہتی ہیں معاشی حالات میں استحکام کے لیے کوششیں قابل ستائش ہیں. 2023 کے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ نے اقتصادی استحکام کے عزم کو مضبوط کیا. اسٹیٹ بینک پالیسی ریٹ میں کمی کا مثبت اثر ہوا. قرضہ جات کی حوصلہ افزائی اور مالیاتی استحکام کے لیے مضبوط حکمت عملی تیار کرنا ہوگی. Pakistan is not a second home, it is indeed just another very close home to us treaty. But Saudi Arabia and Pakistan need no agreements, no treaties. We are united. The Chief of the Army Staff General Sayyid Asim Munir, as well as from the mind, as well as expressing a number. سعودی عرب کا پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے کے عزم کا اظہار. سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز نے پاک سعودی عرب بزنس فورم سے خطاب میں کہا
پاکستان ہمارے لیے دوسرا گھر ہے. ہم دوست نہیں ایک خاندان ہیں. ہمیں کسی معاہدے کی ضرورت نہیں. ہم اسٹریٹجک شراکت دار ہیں. SIFC کی سہولت کاری ہمارے لیے اہم ہے. جنرل عاصم منیر نے کہا سرمایہ کاری کو سنگل ونڈو بنائیں گے. انہوں نے ریڈ ٹیپ کو ریڈ کارپٹ سے بدلنے پر زور دیا. پاکستان کے ساتھ 27 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوں گے. تجارت کو بڑھانے کے لیے ہمیں جغرافیائی قربت کا فائدہ اٹھانا ہوگا. انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کے سربراہ ولید المرشد بولے سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کرنے پر پاکستانی حکام کے شکر گزار ہیں. This occasion marks yet another chapter in the enduring friendship and strategic partnership between our two brotherly countries. Now, the focus is total economy. We should go back to our goal of joining G20. پاکستان اور سعودی عرب کی اسٹریٹجک شراکت داری نئے دور میں داخل ہو گئی. پاکستان جلد دنیا کی 24ویں معیشت بن کر ابھرے گا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بزنس فورم سے خطاب. کہا ہماری توجہ کا مرکز صرف معیشت کی بحالی ہے. ہمیں G20 میں شمولیت کے اپنے مقصد کی جانب لوٹنا ہے. ریاستی ملکیتی اداروں کی نجکاری کا عمل جاری ہے. ان اقدامات سے ہماری معیشت غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے پرکشش اور مستحکم ماحول فراہم کرے گی. آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے سعودی وزیر سرمایہ کاری کی تجارتی وفد کے ہمراہ ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور اور مختلف شعبوں میں تعاون مضبوط بنانے کے اقدامات پر گفتگو. آرمی چیف کا شاہ سلمان اور شہزادہ محمد بن سلمان کی غیر متزلزل حمایت پر اظہار تشکر. کہا سعودی تجارتی وفد کی آمد پائیدار اور برادرانہ تعلقات کی عکاس ہے. پاکستانی عوام سعودی عرب کے لیے انتہائی محبت کے جذبات رکھتے ہیں. توقع ہے اس دورے سے دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا. جنرل عاصم منیر نے سعودی تجارتی وفد کو مکمل حمایت کی یقین دہانی کرائی. صدر مملکت آصف علی زرداری سے سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز کی ملاقات. زراعت اور IT کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور. صدر نے کہا برادر ملکوں کو خطے اور اسلامی دنیا کے خوشحال مستقبل کی تعمیر کے لیے کام کرنا چاہیے. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان طویل المدتی اور آزمودہ تعلقات ہیں. ان تعلقات کو طویل المدتی اسٹریٹجک اور اقتصادی شراکت داری میں تبدیل کیا جائے. سعودی وزیر بولے پاکستان کے تعمیری انفراسٹرکچر اور کان کنی میں سرمایہ کاری کا منصوبہ بنایا ہے. مختلف شعبوں میں معاہدوں سے دو طرفہ اقتصادی تعاون کے نئے دور کا آغاز ہوگا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے KP ہاؤس ڈی سیل کرنے کا حکم دے دیا. خیبر پختونخوا حکومت کی درخواست پر چیف جسٹس عامر فاروق نے سماعت کی. DCA کے وکیل نے کہا کہ غیر قانونی کنسٹرکشن ہوئی, کچھ واجبات بھی ہیں. KP ہاؤس کی لیز 2014 میں ختم ہو چکی ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ایک صوبے کا ہاؤس سیل کرنا شرمندگی والا کام ہے. اگر کچھ ہے تو نوٹس کریں, وہ دیکھ لیں گے. اس طرح نہ کریں کہ لگے آپ کسی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. ایسی عدالت بھی نہیں میرا حل چاہتے کہ جو سپریم کورٹ سے اوپر ہو. نہیں بالکل نہیں, بالکل نہیں. ہماری ایک پروپوزل ہے کہ اگر آئینی عدالت پہ نہیں ایگری ہوتے ہیں سارے تو کم از کم ایک آئینی بینچ بن جائے اسی سپریم کورٹ کے 4 یا 5 ججز پہ مشتمل, گو کہ یہ چیف کے انڈر ہوگا. کوئی ایسی آئینی عدالت نہیں چاہتے جو سپریم کورٹ سے اوپر ہو. آئینی ترمیم کسی شخص یا حکومت کے لیے نہیں, 25 کروڑ عوام کے لیے ہوتی ہے. جمعیت علماء اسلام پہ کے ترجمان اسلم غوری کہتے ہیں ترمیم سے متعلق ہمارا 90% مسودہ تیار ہو گیا, جلد شیئر کریں گے. 25 اکتوبر سے پہلے آئینی عدالت کا قیام حکومت کا درد سر ہے, ہمارا نہیں. حکومت نے غلط اندازہ لگایا اور سمجھا, مولوی سادگی میں مان جائیں گے. آئینی ترامیم ایسی ہونی چاہیے جو سب کو قبول ہو. آئینی ترمیم جو ہے یہ صرف اور صرف اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کے لیے, ان کو وہاں پہ فائز کرنے کے لیے. اور یہ چیز ہم لوگ مان نہیں سکتے ہیں کہ نیکسٹ چیف جسٹس کا فل فور پاکستان کا جو اس وقت طریقہ کار ہے عدالت کا, اس کے ذریعے ان کی نامزدگی ہونی چاہیے. آئینی ترمیم کا ایک ہی مقصد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت میں توسیع ہے. یہ نہیں مان سکتے.
اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں اگلے چیف جسٹس کی عدالتی طریقہ کار کے تحت فی الفور نامزدگی ہونی چاہیے. آئینی عدالت کی جگہ سپریم کورٹ کے اندر ہی ایک آئینی بینچ بننا چاہیے. حکومت ارکان قومی اسمبلی کے رشتہ داروں کو اٹھا کر زد و کوب کر رہی ہے. حکومت کے کرتوتوں کی وجہ سے سرمایہ کاری نہیں آئے گی. دنیا نے آپ کا مکروہ چہرہ دیکھا ہوا ہے. اسلام آباد میں ایس سی او سربراہی کانفرنس کی تیاریاں عروج پر. وزیر داخلہ محسن نقوی کا مختلف علاقوں کا دورہ, انتظامات کا جائزہ لیا. جڑواں شہروں میں سیکیورٹی سخت کرنے کا فیصلہ. 12 سے 16 اکتوبر تک تمام شادی ہال, کیفے, ریسٹورانٹ اور سنوکر کلب بند رہیں گے. اسلام آباد اور راولپنڈی میں 14 سے 16 اکتوبر تک کام تعطیل ہوگی. دفتر خارجہ نے غیر ملکی سفارتکاروں کو نقل و حرکت محدود رکھنے کے لیے خط لکھ دیا. کہا ایس سی او اجلاس کے دوران تمام سفارتکار اپنی سرگرمیاں ریڈ زون اور ڈپلومیٹک انکلیو تک محدود رکھیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے انتظار پنجوتا گمشدگی کیس میں وزارت داخلہ اور دفاع سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی. چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے انتظار پنجوتا ایک وکیل, سیاسی ورکر اور سب سے بڑھ کر پاکستانی شہری ہیں. اسلام آباد میں یہ سلسلہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے. آئی جی صاحب آپ کسٹوڈین ہیں, بتائیں ایسا کیوں ہو رہا ہے. آئی جی نے کہا ہم انہیں ڈھونڈ رہے ہیں, اسپیشل ٹیم بھی بنا دی ہے. انتظار پنجوتا کے وکیل بولے ہمیں تو امید تھی آئی جی صاحب انتظار پنجوتا کو لے کر آئیں گے. چیف جسٹس نے کہا آئی جی صاحب کے پاس ایسی کوئی چھڑی ہوتی تو لے آتے. یقین رکھیں انویسٹیگیشن محفوظ ہاتھوں میں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ایم ڈی سی کو ایم ڈی کیٹ کی حتمی میرٹ ٹیسٹ جاری کرنے سے روک دیا. جسٹس ارباب محمد طاہر نے طلبہ کی درخواستوں پر حکم امتناع جاری کیا. پی ایم ڈی سی سمیت دیگر فریقین کو 28 اکتوبر کے لیے نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا. درخواست میں کہا گیا تھا ایم ڈی کیٹ کے نتائج کی بنیاد پر میڈیکل کالجز میں داخلے ہوں گے. ٹیسٹ میں پوچھے گئے 200 سوالات میں سے 30 غلط تھے. محکمہ جنگلات کی زمینوں پر قبضے اور مینگرووز لگانے کا کیس. چیف سیکریٹری سندھ آصف حیدر شاہ اور دیگر ہائی کورٹ میں پیش ہوئے. جسٹس امجد علی نے ریمارکس دیے ٹھٹھا کی پوری زمین پر قبضہ ہو چکا, با اثر افراد اور ایم این ایز بھی شامل ہیں. جسٹس صلاح الدین نے استفسار کیا محکمہ جنگلات کے پاس کوئی فورس نہیں, اس پر قانون سازی کا کہا تھا. حکام نے بتایا فارسٹ فورس کے لیے سمری تیار کر کے منظوری کے لیے بھیج دی ہے. عدالت نے کہا کیا بااثر افراد یہ ایکٹ پاس ہونے دیں گے؟ 2 سال سے ہم کہہ رہے ہیں فورس بنائیں. فریقین کا موقف سن لیا, حکم نامہ آج ہی جاری کیا جائے گا. مختلف ملکوں سے جو ہیں آرٹسٹ آئے ہیں اور ہم یہاں کے لوکل آرٹسٹوں کو بھی بہت موقع مل رہا ہے. ویری ویل آرگنائزڈ, ویری کلرفل, پریزنٹیشن بہت اچھی ہے. ایک رونق جو ہے کراچی کی جس نام سے یہ جانا جاتا ہے وہ بحال ہو جاتی ہے. آرٹس اور کلچر کے تھرو پیار کا پیغام پہنچا رہے ہیں تو اچھی بات ہے. اور آرٹس کاؤنسل کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول جاری. سری لنکن گروپ تھیٹر پلے میں آج فن کا مظاہرہ کرے گا. گزشتہ روز اسپین کے بلو بک تھیٹر کی پیشکش کامیڈی ڈرامہ سرکل مرر ٹرانسفارمیشن پیش کیا گیا. فنکاروں نے شائقین سے بھرپور داد سمیٹی. فیسٹیول میں نوجوانوں کی بھرپور دلچسپی.